اب اللہ پاک نے ہر انسان کے حصے کا پانی اگر اس کو دے دے تو یہ ساری زندگی اس کو سنبھالنے میں گزار دے گا۔ پانی ایک جگہ کھڑا ہو تو اس میں بدبو آ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تآفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے کیسا نظام چلایا، میرا بندہ جہاں جہاں جائے اس کے حصے کا پانی میں وہاں پہنچا دوں گا۔ کھانے کا ایسا نظام چلایا، جہاں جائے اس کے حصے کا آلو، کچالو، سبزی، دال، مرغی میں وہاں پہنچا دوں گا۔ ایسی کریم اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا میرے بھائی دوستو، یہ سمندر کا پانی کھارا ہے، اگر یہ میٹھا ہوتا تھوڑی دن میں خراب ہو جاتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا آبی بخارات آتے ہیں، پانی کو لے کے اوپر جاتے ہیں، ان سے بارش بنتی ہے، پھر بارش میٹھی بن کے اترتی ہے۔ کڑوا پانی گیا، اللہ نے بارش کے ذریعے اس کو میٹھا کر کے درختوں پہ اور پہاڑوں پہ گزارا۔ پھر پہاڑوں پہ اللہ پاک ان کو برف کی شکل دے دیتے، پھر گرمی میں دھوپ کی تپش میں اللہ اس برف کو پگھلا کے لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ پاک اس کو بہاتے ہیں۔ اس سے ہم زمینیں آباد کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ کیسا زبردست اللہ کا نظام ہے۔ اس اللہ کو پہچاننا، اللہ بہت قدرت والی ذات ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 40 دن کا ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اس کو زندہ رکھنا ہے یا مار دوں؟ پھر پوچھتے ہیں لڑکا بناؤں یا لڑکی بناؤں؟ پھر پوچھتے ہیں یا اللہ کتنا رزق اس کو دینا ہے تاکہ لکھ لوں؟ اس کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اس کو شقی محروم رکھوں یا اس کو سعید لکھوں؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ بچہ آنے میں اللہ کا محتاج، بچہ جانے میں اللہ کا محتاج۔ یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے میں۔ اس اللہ پاک کی ذات کے ساتھ دوستی لگانا، اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں جب ایک بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس بول کی تعریف کی، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو میری طرف اللہ کو بلائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں معاف فرمایا، آج اس بات کا رجحان ہی نہیں ہے۔ مسجد میں بھی اللہ کی بات نہیں ہے، گھروں میں بھی اللہ کی بات نہیں ہے، ہر کوئی دنیا 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 دنیا۔ جب سے اللہ نے پیدا فرمائی ایک دفعہ بھی اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ دنیا ملعون ہے۔ اللہ کو دین محبوب ہے، اللہ کو ایمان محبوب ہے، اللہ کو توکل تقوی محبوب ہے۔ اللہ انسان کے اندر صفات دیکھنا چاہتے ہیں، اس بندے کے اندر میری کتنی محبت ہے۔ میرے بابو سے ہمارا اتنا کمزور ایمان، اتنا کمزور ایمان کہ فجر کی نماز کے لیے مسجد آنا مشکل ہے، تو یہ ایمان ہمیں قبر میں کیسے بچائے گا؟ یہ ایمان پولیس رات پر سے کیسے گزارے گا؟ یہ معمولی گھاٹیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے سفر ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائی سے فرمایا جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی۔ تو کلمے کا دوسرا جزء محمد الرسول اللہ، ہر عمل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ ایک صحابی تشریف ہے، یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، مالی لحاظ سے مالدار ہونا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کرو، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ اب یہ نبی کا طریقہ ہے۔ ایک صحابی آئے تو نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں سانپ بچھو ہمیں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح شام یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ ہر سانپ بچھو سے تیری حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کی بیٹی کو فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنا اعمال نامہ شرک سے پاک کر لیا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تمہارا عمل نامہ شرک سے پاک ہو جائے۔ آپ علیہ السلام فرمایا جو تہجد کی نماز میں اٹھے اور 7 دفعہ تہجد کی نماز میں یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، تو آسمان میں جتنے ستارے ہیں ہر ستارے کے برابر اللہ پاک 1000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کا ہر چھوٹا عمل ہر بڑا عمل سیکھے گا۔ منہ سے کہنا آسان ہے میں عاشق رسول ہوں، عاشق رسول بننا مشکل ہے۔ ہر حال میں اللہ کو نبی کی اتباع چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو میرے نبی کی اتباع کر، پھر میں تجھ سے محبت کرنے لگوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں بہت غفور رحیم ہوں۔ ایک آدمی کو شادی کرنی ہے تو مفتی صاحب کے پاس گیا، جی مجھے شادی کرنی ہے، مجھے سنت طریقے سے نکاح کا طریقہ بتا دیں۔ مفتی صاحب شفقت فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسرے بندے نے شادی کرنی ہے، مفتی صاحب کے پاس نہیں کیا، ویسے ہی شادی کر لی۔ بیویاں دونوں کو مل گئی، کامیابی دونوں کو نہیں ملی، کامیابی اس کو ملی جس نے نبی کی ترتیب پر شادی کی۔ ایک آدمی نے کاروبار کرنا ہے، جس لائن کا بھی کاروبار ہے، مفتی حضرات سے جا کے اس کے جو نزاکتیں ہیں پوچھتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ کاروبار کرتا ہے مفتی صاحبان سے نہیں پوچھتا۔ فرمایا
کاروبار میں پیسے تو دونوں مل گئے، کامیابی دونوں کو نہیں ملی۔ تو کامیابی کو اللہ نے نبی کے دین کے ساتھ جوڑا ہے، ہر عمل میں نبی کا اتباع کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیسے کرتے، بھوک لگتی تو کیا کرتے، سفر میں کیا کرتے، بچوں کے ساتھ کیسے ان کا رویہ تھا، مہمان کے پاس جاتے تو کیسے جاتے، یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہیں۔ تبلیغ 6 نمبر کو سیکھنے کا نام نہیں ہے، ان کو اپنے اندر اتارنے کا نام ہے۔ ہر حال میں، ہر وقت میں مجھے یقین ہو، فرمایا جو لاٹھی بوڑھا آدمی ٹیکتا ہے، یہ بھی سنت ہے، تو لاٹھی کو جب لے کے چلتا ہے، جو ایک دفعہ رکھتا ہے تو اس پر اللہ 1000 نیکی دیتے ہیں، پھر 1000 نیکی دیتے ہیں۔ اللہ کو تو نبی کے طریقے محبوب ہیں۔ فرمایا جو نہاتا ہے، غسل کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہم طہر ذنبی کما تطہرنی من الماء، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے پاک کر دوں گا جیسے ابھی تجھے ماں نے جنا ہو۔ تو نبی کے طریقے کو سیکھنا۔ گھر میں داخل ہو، نبی کا کیا طریقہ، فرمایا گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ، اس سے خیریں آئیں گی۔ ایک یہودی عیسائی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتا، آج بدنصیبی سے مسلمان بھی نہیں دھوتا۔ فرمایا جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا، یہاں کلائی تک دھونا ہے، بعض ساتھی صرف انگلیاں دھوتے ہیں، یہاں کلائی تک ہاتھ دھوئے گا، اس کا ہاتھ اللہ پاک کبھی کسی کے آگے سوال کے لیے محتاج نہیں کریں گے۔ تو نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے میرے بھائی دوستوں۔ کپڑے پہنے تو پہلے دایاں پاؤں دایاں ہاتھ، اتاریں تو پہلے بایاں پاؤں بایاں ہاتھ، اس طرح جراب۔ ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ جس کو اللہ کو یاد ہوگا وہ ہر حال میں دیکھے گا اس کام میں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر داخل ہونے سے پہلے اس کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہر دعا کو یاد کرنا پڑھنا، اس کا مطلب اللہ ہمارے یاد میں ہے۔ تو جس کو اللہ یاد ہوگا وہ ہر وقت اللہ کی منشا کو دیکھ کر چلے گا، میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، ہر حال میں ہر وقت میں اللہ کو سامنے رکھ کے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں، ان کے زمانے خلافت میں، انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جاؤ جا کے ان کو دعوت دو، اور وہاں لکھ کر بھیجا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں دعوت دینے کے لیے ان کو بھیج رہا ہوں۔ ایک ایک صحابی دعوت میں رنگا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ابو درداء رضی اللہ عنہ، عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، ان کو فلسطین بھیجا، جاؤ جا کے ان کو دین سکھاؤ۔ صحابہ کی ایسی تربیت آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک علاقے والوں نے کہا ہمیں 4000 بندوں کی ضرورت ہے، حضرت عمر نے صرف 4 بندے بھیجے۔ دوسرے علاقے والوں نے کہا ہمیں 2000 بندوں کی ضرورت ہے، تو 2 بندے بھیجے۔ پھر وہ جو 4 حضرات گئے، انہوں نے کہا ہم نے 4000 بندے مانگے تھے، آپ 4 کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جب موقع آئے گا پھر آپ کو بتائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کا تعلق حاصل کر چکے تھے، وہ ہر حال میں اللہ کی منشا کو دیکھتے تھے۔ ہم ساری زندگی بیوی بچوں کو راضی کرنے میں گزار گئی، وہ ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگے۔ میرے بھائیوں وہ سمجھتے تھے دنیا احکامات پہ چلنے کی جگہ ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا خواہشات کو پورے کرنے کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں دنیا میں جو اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا، اللہ اس کی خیریں پوری عالم میں پھیلائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فضل کیا، کرم کیا، یہ اللہ نے بہت بڑی ہمیں نسبت عطا فرمائی۔ یہ دعوت کا کام بہت بڑا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام دعا کیا کرتے یا اللہ اس امت میں ہمیں پیدا فرما، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اب اس کو صحیح طریقے سے کرنا، جیسے حضرات فرماتے ہیں اس صحیح طریقے سے کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا پڑے گا۔ منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مولانا تھے، فرمایا پہلی دفعہ میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھے بہت زیادہ دعوت دی، تو میرا ذہن نہیں کھلا، وہ سمجھ گئے، چہرے سے میرے بھام گئے، کہنے لگے حضرت ہم نے ایک سفر پہ جانا ہے، آپ کو ہم ساتھ لے جائیں گے۔ کچھ دن بعد ان کی سفر کی ترتیب بنی، مجھے ایک پیغام بھیجا، میں ساتھ چل پڑا۔ جب میں سفر کر کے آیا تو اللہ پاک نے تبلیغ کے کام کو میرے اوپر